میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آئیے گا آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ رجب کے مہینے میں ایسے 5 کاموں کے بارے میں اگر آپ نے ان 5 کاموں کو کر لیا تو آپ کی قسمت ہی چمک جائے گی۔ اب آئیے گا رجب المرجب کے مہینے میں آپ کو وہ 5 کام کون کون سے کرنا ہے، بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے آپ سماعت کریے گا۔ دیکھیے گا رجب کے مہینے میں 5 کام وہ ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور جب آپ انہیں سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ پہلا کام ہے رجب کی حرمت کو دل سے ماننا۔ رجب کے مہینے کی حرمت کو دل سے ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور جس کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب بھی شامل ہیں۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھوم کر اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے، ان میں رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جو آپ کو پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے آپ کو بچنا ہے، ہمیشہ بچنا ہے، ہر مہینے میں بچنا ہے، لیکن اس مہینے میں جتنا زیادہ ثواب نیکی کرنے کا ہے نا، تو سمجھو کہ اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی، اس کی سزا بھی زیادہ ہے۔ تو گناہوں سے بچیں، ظلم، جھوٹ، بد نگاہی اور حرام کاموں سے آپ کو بچنا ہے، حرام کام آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اسی مہینے میں، ہمیشہ اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ان تمام چیزوں کو ختم کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے میں گناہ زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس مہینے کی حرمت کو دل سے ماننا ہے اور گناہوں سے توبہ کرنا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، جھوٹ، بدنگاہی اور حرام کاموں کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ حرمت والے مہینے میں گناہ زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا کام گناہوں سے بچنا۔ نمبر 2، دوسرا کام ہے سچی توبہ کرنا، یعنی استغفار کرنا۔ رجب کا مہینہ واپسی کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی لازم کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو استغفار آپ کو کرنا ہے۔ پڑھنے کا آسان طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر پورا بھی آپ نہ پڑھ سکیں تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا آپ پڑھ لیا کریں۔ کتنی بار؟ دن میں کم از کم 100 مرتبہ، یعنی 100 بار آپ استغفر اللہ پڑھ لیا کریں۔ رجب میں توبہ اس لیے ضروری ہے تاکہ رمضان پاک دل کے ساتھ آئے اور عبادت میں لذت پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس آپ کو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور دن میں روزانہ 100 بار آپ کو استغفار کرنا ہے۔ 2 کام آپ کے ہو گئے۔ تیسرا کام جو رجب کے مہینے میں آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نفل نماز اور عبادت میں اضافہ کرنا ہے۔ جیسے آپ 5 وقت کی نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہمارے اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، وہ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب آپ کو ہمیں یہاں سے جانا پڑ جائے۔ یہی عبادتیں، یہی نمازیں آپ کے اور ہمارے وہاں جا کر کے کام آئیں گی۔ تو تیسرا کام ہے نفل نماز اور عبادت میں اضافہ۔ اگرچہ رجب کی کوئی یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، دیکھیے گا یہاں پر جو ہے وہ نفل عبادت سے مراد ہے، جیسے آپ عشاء کی نماز کے بعد نفل نمازوں کا اہتمام کریں، یا مان لیجئے گا آپ سو گئے، اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب میں نفل پڑھنا اور شعبان میں یہ درود شریف پڑھنا، رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ بہترین ترتیب ہے۔ تو رجب میں جتنا ہو سکے نفل عبادت کریں، شعبان میں درود شریف کا اہتمام کریں، اور رمضان میں قرآن مقدس کی خوب تلاوت کریں۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے
آپ کریے گا، اور باقی آپ رجب المرجب کے مہینے میں جو ہے روزانہ 4 رکعت، 2 رکعت، 6 رکعت اس طریقے سے نفل نماز پڑھنے کی اپنی عادت بھی بنائیں، جس سے کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے آپ عبادت میں ایکٹیو ہو جائیں، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو آپ کو عبادت کرنے میں لذت حاصل ہو۔ روزانہ 2 یا 4 رکعت نفل تہجد کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں، سجدے میں لمبی دعائیں مانگیں، ٹھیک ہے، سجدے میں لمبی دعائیں مانگیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو لمبے سجدے کریں اور تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں، نفل نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اس سے جو ہے رجب المرجب کے مہینے کا فیض آپ کو حاصل ہوگا، برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اب آئیے گا چوتھا کام کیا کرنا ہے۔ چوتھا کام ہے روزہ رکھنے کی کوشش کریں رجب میں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ رجب میں کوئی روزہ فرض نہیں ہے، لیکن نفل روزے بڑی برکت رکھتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہے رجب میں روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان شریف کے مہینے کی کیا ہے، مشق ہو جائے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے، پیر و جمعرات کا روزہ رکھ لیں، یا کم از کم جو ہے ایام بیس کے روزے رکھیں، ٹھیک ہے۔ نیت یہ ہو کہ یا اللہ مجھے رمضان کے روزوں کے لیے مضبوط بنا دے، تو اللہ پاک اس کا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور رمضان کی آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ اب پانچواں کام کیا کرنا رجب کے مہینے میں؟ پانچواں کام ہے درود شریف اور دعائیں مانگنا۔ رجب وہ مہینہ ہے جس میں معراج جیسا عظیم واقعہ پیش آیا، لہٰذا درود شریف کی کثرت کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، امت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ درود شریف کم از کم 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے اندر جو ہم نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس پر سبھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عمل کریں۔ کیوں؟ رجب جو ہے یہ غفلت کا نہیں بلکہ تیاری کا مہینہ ہے۔ رجب میں توبہ کرتے رہیں اپنے گناہوں سے، اور عبادت میں زیادہ مصروف رہیں، نفل روزے بھی رکھتے رہیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان ہمیں بدلا ہوا انسان بنا دے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے اوپر قرضہ ہے، تو میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار سب کو اپنے حبیب کے صدقے میں قرض سے نجات عطا فرمائے۔ یہ رجب کا مہینہ وہ ہے کہ اگر بندہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے یا نفل نماز پڑھے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 10 رکعت جتنے بھی ہو، نفل نماز پڑھے اور نفل نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اے اللہ میرے اوپر جو قرض ہے اپنے حبیب کے صدقے میں اور اس نماز کے صدقے میں پروردگار میرے اوپر سے قرض کو ادا فرما دے، میرا قرض سے چھٹکارا عطا فرما دے۔ جب آپ روزانہ نفل نماز پڑھ کے یا روزہ رکھ کر کے آپ دعا مانگیں گے تو اللہ پاک غیب سے ایسا انتظام فرمائے گا کہ آپ نے کیوں سمجھیے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ رجب کے مہینے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، تو آپ رجب کے مہینے میں یہ 5 کام ضرور کریے گا۔ آپ کی جو بھی مرادیں ہوں گی، جو بھی آپ کے نیک مقاصد ہوں گے، اللہ پاک ان کو مکمل فرمائے گا۔